میری شیعہ دوست مجھے شام غریبہ لے گئی جہاں سب شیعہ مرد اور خواتین تھیں، اور جیسے ہی لائٹ بند ہوئی توبہ توبہ سب کی چیخیں نکلنے لگی، اور میرے ساتھ جو ہوا، میں ڈرتے ڈرتے ان راستوں سے گزرتی ہوئی اپنے دوست کے نقش قدم پر چلتی جا رہی تھی۔ وہ مجھ سے 2 قدم آگے تھی، بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی اور کہتی، آسیہ جلدی چلو، اپنی رفتار تیز کرو، شام غریبہ ہونے والی ہے۔ یہ نام ہی کچھ ایسا تھا جسے سن کر میرے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی، پورے وجود میں رونگٹے سے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو ایک بڑی سیاہ چادر سے ڈھانپ رکھا تھا، اپنا نقاب جو کہ ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اس پر میری گرفت مزید سخت ہو گئی۔ دل تھا کہ تیز رفتاری سے دھڑکے جا رہا تھا، لب خشک ہو چکے تھے۔ گلی کا موڑ موڑ کر جب ایک کشادہ سڑک کا رخ کیا تو جیسے میرے قدموں کے سارے بھاری پتھر باندھ دیے گئے۔ میرا دل ساکت ہو کر دوبارہ دھڑکا تھا، دل چاہا کہ وہیں سے واپس بھاگ جاؤں۔ یہاں آ کر میں نے کچھ غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ مارے خوف کے میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وجود کی کپ کپی واضح تھی۔ بیک وقت جب دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں تبھی اپنے باپ اور بھائی کا چہرہ میرے ذہنوں میں آیا تھا۔ انہیں کس قدر اعتبار تھا مجھ پر، میں تو ان کی عزت تھی، ان کا مان تھی، مگر شام غریبہ میں جا کر نہ جانے میں ایسے ہی واپس لوٹنے والی تھی یا میرا عزت۔ ابھی یہی سوچ دماغ میں آئی تھی کہ کسی نے میرا پتھرایا ہوا وجود اپنی گرفت میں لے کر جھنجھوڑا۔ وہ کھلا کر میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میری دوست کہنے لگی، آسیہ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تم اپنا ارادہ ترک تو نہیں کر چکی؟ منزل کے اتنے قریب آ کر کیا تم واپس لوٹ جانا چاہتی ہو؟ میں تو تمہاری سب سے پیاری دوست ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شام غریبہ لازمی جاؤ گی۔ فاطمہ کے الفاظ سنے تو میں بے بس ہو گئی اور آس پاس ایک نظر دوڑائی تو چاروں اور سے کئی مرد و خواتین، یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی سیاہ لباس میں ملبوس، ننگے پیر تیز تیز قدم اٹھا کر ایک مخصوص جگہ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اب واپس جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، یہاں تک آ گئی تھی تو اب اندر بھی لازمی جانے کا تجسس تھا۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور تمام تر سوچیں ترک کر کے دوست کا ہاتھ تھاما اور امام بارگاہ کی جانب جانے لگی۔ میرا وجود بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دل ہی دل میں اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ دل میں آنے والے وسوسے اور تمام تر برے خیالات ایک ساتھ ہی حاوی تھے۔ جب میں نے پہلی بار اپنی دوست کے ساتھ امام بارگاہ کی دہلیز پہ قدم رکھا تو بڑی ہمت جتا کر نظریں اٹھائی اور آس پاس دیکھا، وہاں کئی خواتین موجود تھیں۔ میری دوست مجھے لے جا کر ایک جانب بیٹھ گئی، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ کھینچ لیا اور بولی کہ اتنی خواتین یہاں کیوں جمع ہیں، کیا ہونے والا ہے یہاں؟ وہ کچھ کہتی سے پہلے ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک اعلان گونجا جسے سن کر میرا خون گویا رگوں میں ہی جمنے لگا۔ ایک مرد کی آواز گونجی تھی جو کہہ رہا تھا کہ تمام تر روشنیاں بجھا دی جائیں۔ اس کے اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ اس اندھیرے کو دیکھ کر آج تک کے سنے تمام تر الزامات مجھے سچ ہوتے دکھائی دینے لگے۔ میں نے فاطمہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا کہ وہاں سے بھاگ سکوں، مگر عین اسی وقت کچھ ایسا ہوا کہ میں پتھر کی مورت بنی رہ گئی جب ایک شخص نے، میرا نام آسیہ افتخار ہے، میرا تعلق ایک کٹر سنی گھرانے سے تھا اور میرے ابو محلے میں موجود مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ ایک حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی اکلوتا بھائی تھا جو کہ اب مسجد میں مؤذن تھا اور شام کو بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے ہی انتہائی مذہبی اور صوم و صلات کا پابند تھا۔ میرے خاندان میں سبھی نے سرکاری اسکولوں سے میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی میں کافی ذہین تھی اور ہر بار ٹاپ کیا تھا، جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو ضلع میں اول آئی۔ ابو نے اس روز مسجد میں آنے والی سبھی نمازیوں کو مٹھائی بانٹی تھی۔ میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی۔ ابو سے جب میں نے خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگے کالج یہاں سے کافی دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور بیٹا ہمارے خاندان میں اتنا پڑھنے کا رواج نہیں ہے۔ مگر جب میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہہ کر گالوں پر آئے تو ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھائی کی اجازت بھی دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج تھا تو وہاں مختلف مذاہب اور مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ وہاں میری ایک دوستی عائشہ سے ہو گئی جو ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت ہی ہنسمکھ اور خوش اخلاق تھی۔ کچھ ہی روز میں ہم پکی سہیلیاں بن گئیں۔ ہماری کلاس میں اگلے بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھنے لگی جس کا نام فاطمہ بطول تھا۔ انتہائی نرم گو اور با اخلاق لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی تو شدید گرمی تھی، میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ تبھی فاطمہ نے اپنی بیگ سے بوتل نکالی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں اپنا گلاس لے کر اس کے پاس گئی اور بولی کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میرے سوال پر پہلی بار اس نے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا اور وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عائشہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور چونک کر کہنے لگی یہ تم کیا کرنے والی تھی، پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی پینے لگی تھی؟ عائشہ کی بات سنی تو مجھے جھٹکا سا لگا۔ ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا کہ کیا ہو گیا، پانی تو مانگا ہے، اس میں کیا ہے؟ وہ فوراً طنزیہ ہنس کر کہنے لگی جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا کیا ملایا ہوگا؟ کیا خبر اس نے کچھ ایسا ملایا ہو جیسے ہی پی کر تم شیعہ ہو جاؤ تو؟
عائشہ کی بات سنی تو میں جھنجھلا کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی. میری زبان سے بے ساختہ استغفراللہ کے الفاظ نکلے. وجود تو جیسے کانپ ہی اٹھا تھا. میں نے ایک حقارت بھری نظر فاطمہ پر ڈالی اور عائشہ بولی, تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم ایک شیعہ سے پانی مانگ رہی تھی تو تمہارا حشر کر دیں گے. میں تو اس لڑکی سے یوں دور ہوئی تھی جیسے کوئی بہت بڑی بیماری ہو. میں نے چھوا تو کہیں مجھے ہی نہ لگ جائے. میں پانی پیے بغیر ہی عائشہ کے ساتھ کالج سے نکل آئی. ذہن میں کئی سوالات تھے اور اس کے زمانہ اصل سے گردش کرتے جوابات بھی. ہمارے ہاں شیعہ کا ذکر عام طور پر محرم کے مہینے میں ہی کیا جاتا ہے. اس سے پہلے بھی دینی اور دنیاوی کاموں میں اس قدر مصروف ہم ہوتے ہیں کہ کسی کو اپنی ذات کی بھی پرواہ نہیں ہوا کرتی. عائشہ مجھ سے کہنے لگی کہ جانتی بھی ہو ہم ان کو کافر کہتے ہیں. یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ, مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. یہ سب تو بچپن سے ہی میں سنتی آ رہی تھی. عائشہ کے ساتھ بیٹھی تو ایک بار پھر اس کا جانب دور چلا. ہم تو بچپن سے ہی سن رہے تھے اور ہماری سوچیں پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ چاولوں اور دلیم میں بچوں کا خون مکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریبہ کہتے ہیں. اس رات سبھی شیعہ مرد عورتیں ایک بڑے کمرے میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر غلط کام کرتے ہیں. میں نے جب پہلی بار اپنی ماں کو پھپھو سے ایسے کہتے ہوئے سنا تھا تو تب میں 12 سال کی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ کو شامل کرتے ہیں. اور تو اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے, ان کو تو اپنا الگ ہی دین ہوتا ہے. میں نے عائشہ کی باتیں سنی تو دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی. اگلے روز جب میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی. میں نے فوراً نظریں چرا لی اور دل میں ایک دیوار سی حائل کر لی. مجھے اس سے نفرت ہونے لگی تھی. اسے دیکھ کر ایک بار پھر دل میں وہ سبھی برے خیالات آنے لگے اور خود بخود ہی نفرت سی پنپنے لگی. محرم الحرام آنے والا تھا. جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے ہمارے یہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی پڑنے لگے. اکثر میں اور عائشہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتی اور ہنستی رہتی, جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی. بلکہ کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا, نہ ہی اس نے جواب میں ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا تھا. ایک بار تو عائشہ کہنے لگی کہ دیکھا سچی ہوتی تو ضرور پلٹ کر جواب دیتی, مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے تو بھلا یہ کیا جواب دی. اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری جانب دیکھنے لگی. اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. وہ مسکرا کر کہنے لگی, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے. فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا میں گنگ رہ گئی. ہنسی سمٹ چکی تھی اور آخر اس کا مطلب کیا تھا. یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جھوٹا ہوتا ہے جو ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے آگے پہنچانا شروع کر دے. تو کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھیں؟ دماغ میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا تھا. محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے. گھر میں آ کر کچھ پوچھتی تو ابو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو, یہ لوگ گمراہ ہیں اور ہر وقت گمراہیاں کرتے رہتے ہیں. ان کے پاس تو نہ جانے کیسا جادو ہے, جو شخص بھی ان کے ساتھ رہے ان کی بنائی ہوئی جگہوں پر جائے تو اپنا عقیدہ ہی بدل دیتا ہے. کپٹدار جو آئندہ کے بعد تم نے ان کا نام بھی لیا. میں تو ابو سے بہت ہی خوف کھاتی تھی, اس لیے میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں مجھ سے آگے ہی ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے, مگر دل میں تجسس بے چین کیے ہوئے تھا. میں دین کو جانتی تھی, حافظ قرآن تھی, اس لیے نہ جانے کیوں مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے, اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے کئی روز سے بے چین کیے ہوئے تھا. ایک روز عائشہ چھٹی پر تھی تو میں فاطمہ سے کہنے لگی کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی کیوں؟ ہم مسلمان نہیں. میری عمر اس وقت 5 سال تھی جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا. میں نے جب فاطمہ کی بات سنی تو غور سے دیکھنے لگی. بولی تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے نا؟ میری بات سن کے وہ مسکرائی, کہنے لگی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جو نازل ہوا اسے 30 حصوں میں بانٹا گیا اور ہر حصے کو پارا کہا جاتا ہے. اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا. میں نے کہا تو تم کیا ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ سب کچھ بتانے لگی کہ ہاں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ کافر ہوتا ہے. اس کی باتیں جیسے رس کھول رہی تھیں. چند گھنٹوں میں ہی فاطمہ کی جانب میں مائل ہونے لگی, مگر ایک دم سے اگر دماغ اس جانب سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا. اگلے روز میں کالج گئی تو عائشہ بھی آئی تھی. میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی, مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی. یہاں تک کہ کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے کہیں سکون نہیں مل رہا. دل کہتا ہے شام غریباں دیکھوں, مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی. فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا. ہم کینٹین میں تھے. اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات بتانا شروع کر دیے. میں جیسے جیسے تصور کر رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھیں. آخر میں فاطمہ بولی 4 دن بعد 10 محرم ہے, تم میرے ساتھ چلنا, میں تمہارے محلے تمہیں لینے آؤں گی. نہ جانے کیوں میں نے جانے کی حامی بھر لی.
दिमाग पर ऐसा सहर दायर था कि मैं इनकार नहीं कर सकी। न जाने कैसा जादू कर दिया था उसने चंद दिनों में ही मुझ पर कि मैं बस हकीकत अपनी आंख से देखना चाहती थी। 10 मुहर्रम का दिन करीब आ रहा था और हमारे यहाँ कुरान खानी रखी गई और नात की महफिलें सजाई गईं। 10 मुहर्रम का दिन चढ़ा तो मैंने रोज़ा रखा हुआ था, क्योंकि आज के दिन का रोज़ा बड़ा बाबरकत समझा जाता है। मैं शशो पंच में मुब्तला थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या बहाना बनाकर घर से निकलूं। मेरे अब्बू ने तो खास मना कर रखा था कि आज की शाम कोई भी और घर से बाहर नहीं निकलेगी। मैंने कुछ सोचा और फिर जिंदगी में पहली दफ़ा अब्बू से झूठ बोलने के लिए आई। अब्बू बैठे थे, मैं कहने लगी कि अब्बू, मेरी दोस्त आयशा के यहाँ कुरान खानी है, इसलिए मुझे खास आने की दावत दी थी, तो क्या मैं उसके यहाँ चली जाऊँ? अब्बू ने ये सुना तो कहने लगे, हाँ वो मेरी एक अजीज़ की बेटी है, इसलिए तुम चली जाओ। भाई तुम्हें रास्ते में छोड़ आएगा और जब वापस आना हो तो मुझे फ़ोन करवा देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने फातिमा को कॉल कर दी। मगरिब से कुछ देर पहले भाई मुझे आयशा के घर के पास छोड़कर चले गए। वहाँ फातिमा आ चुकी थी। उसका घर हमारे मोहल्ले से 10 मिनट की दूरी पर था। उसने स्याह लिबास पहन रखा था और स्याही बुरके में मलबूस थी। मुझे कहने लगी, ये तुमने सफ़ेद चादर क्यों कर रखी है? क्या तुम जानती नहीं आज 10 मुहर्रम है और तुम शाम गरीबा की मजलिस में जा रही हो? ये लो, मैं तुम्हारे लिए काली चादर लेकर आई हूँ। मैंने उसकी बात मानी और फौरन चादर से खुद को लपेट लिया। जाने आगे जाकर मेरे साथ क्या होने वाला था, दिल में अजीब से वसवसे थी। जबकि फातिमा पर सुकून थी, उसने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। वो एक शियों का मोहल्ला था जो हमारे मोहल्ले के बाद आता था। हर सू बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे। कहीं पर लब्बैक या हुसैन लिखा था और कहीं पर नवाज़ रसूल पर सलाम भेजे जा रहे थे। मुझे ले जाने लगी और मेरा वजूद थर थर काँप रहा था। दिल चाह के वहीं से सब कुछ छोड़कर वापस भाग जाऊं, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। जहन में तस्वीरें बन रही थीं। कहा जाता है कि यहाँ पर इज्तमाई ज़्यादतियाँ की जाती हैं और गलत काम किए जाते हैं। कहीं आज मेरी इज्जत भी नीलाम होगी तो मेरे माँ बाप तो मुझे जान से ही मार देंगे। आंखों में खौफ के मारे मेरे आंसू आ रहे थे, मगर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी इज्जत खुदा के सुपुर्द की और आगे बढ़ने लगी। वहाँ कई औरतें और मर्द जा रहे थे, सभी स्याह लिबास में मलबूस थे। फातिमा मुझे अंदर ले गई जहाँ हर सू कई औरतें बैठी हुई थीं। वहीं हर जगह बनाकर फातिमा मुझे लेकर बैठ गई। हम सब आगे उसकी अम्मी और बहनें भी बैठी थीं। फातिमा ने मेरा तारुफ करवाया तो बड़ी खुश दिली से मेरा इस्तकबाल करने लगी। मेरा दम वहाँ घुटने लगा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाह चुके थे। खैमों को आग लगी तो सब चीखों पुकार बुलंद करती बाहर की जानिब दौड़ी। एक खैमे में इमाम हुसैन के बड़े बेटे मौजूद थे। सैयदा ज़ैनब ने जब अपने भतीजे का खैमा जलते देखा तो बीमार भतीजे को कंधों पर उठाकर बाहर आई ताकि भाई की आखिरी निशानी बचा सकें। कई मस्तूरात और बच्चे इस भगदड़ और आग में जल गए। इमाम हुसैन की 4 साला बेटी बीवी सकीना, जिनके बुरके में आग लग चुकी थी, वो अपने बाबा का नाम लेकर रोती मदद को पुकार रही थी। हर सू खैमों का स्याह धुआं और अंधेरा फैल चुका था। मासूम बच्ची बाबा के पामाल वजूद के पास जाके रोती रही। जख्मी कान दिखाती, जला कुर्ता दिखाकर रोती रही कि बाबा मैं यतीम हो गई हूँ। चिमर ने बालियां छीन ली, खैमे जला दिए। इस मंजर को शाम गरीबा यानी गरीबों की शाम कहा जाता है। और 10 मुहर्रम की ये शाम जब मंजिर कशी तस्वर की जाती है तो रोशनियां बुझा दी जाती हैं ताकि आपका जहन उस पल करबला का मंजर देख सके। मैंने जब ये सुना तो मुझे सभी औरतों को रोता देखकर हैरत तो ये थी कि मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मैं नवाज़ रसूल पर ढाई मजालिम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। दिल से बेसाख्ता करोड़ों पार दरूद व सलाम उनकी ज़ात के लिए निकले। 30 मिनट तक अंधेरा रहा, फिर रोशनी हो गई। ना मर्द था वहाँ, ना ही 8-9 साल से कम उम्र बच्चे को वहाँ आने की इजाज़त थी। यहाँ तो मर्द व ख़वातीन के बैठने का भी अलग अलग इंतज़ाम था। शाम गरीबा की मजलिस खत्म हुई तो कई हक़ाइक़ मुझ पर आश्कार थे। मैं खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। रसूलुल्लाह के एक फरमान पर मैंने अमल कर लिया था और यही सीखा कि बगैर तहकीक इल्ज़ाम तराशी करना गलत है और ना ही इस झूठ को फैलाएं जब तक हकीकत आंखों से ना देख लें। फातिमा ने मुझे बेहिफाजत अपनी माँ और भाई के हमरा घर से कुछ दूरी पर छोड़ा। मैं कुछ नहीं बोली, खामोशी से घर